الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون اما بعد انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کی شان ایسی ہے کہ جتنی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پالنہار ہے اور تمام عالم کو کھلانے اور پلانے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں کیونکہ تعریفیں جتنی بھی ہیں ان کا محور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ کے سوا اور کسی کی تعریفیں نہیں. پھر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مزید وضاحت فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے تعریف کرنے والے کون ہوتے ہیں, ان کی کیا صفت ہوتی ہے, ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کچھ اس نے آسمان اور زمینوں میں پیدا کیا وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں, اس کی ملکیت میں ہیں, اس کی سربراہی میں ہیں, اس کے اختیار میں ہیں, اس کے قدرت میں ہیں اور وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ. اور جو اللہ رب العالمین کے بالکل قریب ہیں ان کی شان کیا ہے؟ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وہ اللہ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے. بھلا کوئی عبادت سے بھی تکبر کرتا ہے؟ یہاں تکبر ممانے تنکیر ہے کہ اللہ کی عبادت سے کبھی انکار نہیں کرتے, ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ہمیشہ عبادت کرنے کے لیے جو طریقہ مسلوکہ میں ہو اس کو اختیار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت.
ولا یستحسروا، اور بالکل سستی روا نہیں رکھتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی خفا ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی صفت کیا ہے کہ جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے یسبحون اللیل والنہار، وہ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لا یفترون، وہ اس پہ تھکتے نہیں ہیں۔ صبح بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شام بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ صبح یہ ذکر ان کو تھکاتا ہے نہ شام کو یہ ذکر ان کو تھکاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ یہ ذکر ان کو کبھی تھکاتا نہیں۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تھکتے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہمارا رب تعالی ایسا زبردست اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ حشاش بشاش جاگتا رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رب جاگ رہا ہے، ہمارے رب کو نیند نہیں آتی، ہمارا رب سوتا نہیں ہے، ہمارا رب ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ جب ان کو یہ بات پتہ ہے تو یہ بھی صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے سکھائے ہوئے ذکر میں سے ایک ذکر اس کے نبی پہ درود بھیجنا ہے، یہ درود بھی بھیجنے والے عمل کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں، رحمتوں کی برسات کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تم بھی ان کے اوپر ڈھیروں ڈھیر سلامتیاں بھیجو۔ یہ تمہارے لیے بھی کارآمد ہے اور یہ تمہارے لیے بھی خیر کا باعث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے بعد رسول اللہ پہ درود بھیجے، تو یہ درود بھیجنا اس کے لیے بڑا نفع بخش ہے اور یہ درود بھیجنا اس کے لیے بڑا نافع ہے۔ کیوں نافع ہے؟ کیوں نفع بخش ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ سبحانہ و تعالی یاد کرا رہا ہے، یاد کرو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء سے پختہ معاہدہ لے لیا، پختہ ایگریمنٹ کیا، لما آتیتکم من کتاب، جب میں تمہارے پاس اپنی کتاب بھیجوں گا، وحکمت، اور حکمت دانائی نبوت کی باتیں بھیجوں گا تو تم اس کو قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا جی قبول کریں گے۔ پھر کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میں تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجوں گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ اللہ اکبر، رسول وہ بھیجوں گا جو تمہارے دور میں نہیں تھا، رسول وہ بھیجوں گا جو تمہاری امتوں میں سے نہیں ہے، رسول وہ بھیجوں گا جو تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، مگر وہ رسول ایسا ہوگا جو میری وحی کے ذریعے تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یہ بتاؤ لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اور صرف ایمان لانے کی بات نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ بتاؤ تم اس کی نصرت کرو گے نہیں کرو گے؟ ہمارے ہاں نصرت بمانے طعام دعوت کھانے پینے کے ہوتا ہے، اور انبیاء کے ہاں نصرت بمانا مدد دینے کے ہوتا ہے، انصاری بننے کا ہوتا ہے، ساتھ دینے کا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بازو سے بازو ملا کر کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ قال،
اللہ کہتا ہے آخرتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ تم اس رسول پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور تم اس معاہدے پر جو میری طرف سے تمہیں پیش کیا جا رہا ہے تم راضی ہو یا نہیں ہو؟ قالوا، تمام انبیاء نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا کہ جب وہ رسول ہمارے پاس آئیں گے ہم اس پر ایمان بھی لانے والے بنیں گے اور ان کی نصرت کرنے والے بھی بنیں گے۔ قال، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فاشہدوا، اے نبیوں گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں کہ جب تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اس کی نصرت کرنے والے بنو گے اور تم اپنی تعلیمات میں اس کی نصرت کی تعلیم دینے والے بنو گے تو یاد رکھو کہ پھر میں اس نبی کو تمہارے لیے شافع بنا کے کھڑا کر دوں۔ اب ایک طرف اللہ یہ بات فرماتا ہے، دوسری طرف معاملہ کتنا عجیب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی شان کتنی نرالی ہے۔ آپ سے مراد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، رسول اللہ کی امت کی شان کتنی نرالی ہے کہ اللہ ان تمام انبیاء کی نصرت کے لیے اور ان تمام انبیاء کی گواہی کے لیے محمد الرسول اللہ کو نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا کر کے کھڑا کر دے۔ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ تمام امتیں اپنے انبیاء کی تنقیر کر دیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے انبیاء نے ہمیں کوئی بات کہی نہیں، انہوں نے دین کی طرف بلایا نہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اگر میں گواہ لے آؤں تو یہ امتیں کہیں گی اللہ آپ گواہ لے آئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور ان کی گواہی دینے کے لیے کس کو کھڑا کرے گا؟ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دے۔ اللہ ان سے پوچھے گا، تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ ان نبیوں نے اللہ کی دعوت پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ تم اور ہم سب کے سب یہ بات گواہی دینے والے بنیں گے کہ یہ تمام کے تمام انبیاء سچے ہیں اور اللہ کی گواہی پہنچانے والے۔ امتیں یہاں پر اختلاف پیدا کریں گی کہ اللہ یہ تو وہ ہیں کہ ہمارے دور میں تو ان کے آباء و اجداد کے نطفے بھی نہیں تھے، یہ کیسے ہمارے بارے میں گواہی دینے والے ہیں؟ تو امت محمدی کا ایک جواب ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، ہم اس پہ ایمان لانے والے، یقین کرنے والے اور گواہی دینے والے ہیں کہ ہمارا نبی بھی سچا ہے اور ہمارے تمام انبیاء بھی سچے ہیں، ان کی دعوت بھی سچی ہے، ان کی دعوت کا حق انہوں نے ادا کیا ہے اور یہ سارے کے سارے ان کے امتی انبیاء علیہ السلام پہ طعن کرنے والے ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا تمہارا جب ہم ان تمام لوگوں کے مقابلے میں اے نبی تمہیں گواہ بنا کر لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ جب آپ سارے کے سارے تمام انبیاء کی سفارش کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر احسان عظیم کرے گا، اور اس امت پر احسان عظیم کیا کرے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا شافع بنا کر کھڑا کر دے گا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین جو کہا یہ اس لیے کہ آپ نے تمام انبیاء کی سفارش کرنی ہے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت اور سفارش کی دعا کرنی ہے اور آپ کو جنت میں لے جانا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ تو سب انبیاء نے گواہی دے دی کہ جی ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اللہ سے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ آپ نے مجھ سے بیت اللہ بنوا دیا وادی غیر ذی زرع میں، یہاں آدم نہیں، آدم کی ذات نہیں، یہاں حشرات نہیں، یہاں کوئی کھیت کھلیان نہیں، یہاں پانی کی بوند نہیں، آپ نے اپنے حکم سے زمزم تو پیدا فرمایا مگر یہاں آئے گا کون؟ اللہ نے کہا کہ ہم یہاں دور دراز سے لوگوں کو لے آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر لوگوں کو لے آئیں گے۔ کہا اللہ جب آپ یہاں پہ لوگوں کو لے آئیں گے، یہاں پہ لوگوں کو بسا لیں گے تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی کی قوم سے ایک آدمی کو ان میں رسول بنا کر مبعوث فرمائیے گا، اور اس کا مقصد مبعوث ہونا یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور آپ کی طرف سے منزل کتاب کی ان کو تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ اور آپ کی طرف سے اترنے والی وحی اور حکمت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور اس کتاب، اس حکمت، اس دانائی کی باتوں سے ان کو پاک صاف کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تو غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان عرب میں پیدا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں تو اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں کہ انہوں نے اللہ سے مجھے مانگا، انہوں نے اللہ سے میرے لیے دعا کی اور میں اس دعا کی بدولت دنیا میں بھیج دیا گیا، اور میری ڈیوٹی بھی یہ لگا دی گئی جس کے لیے مجھے مانگا گیا تھا کہ وہ ایسا نبی ہو جو تلاوت کرتا ہو اللہ کی کتاب کی، دعوت دیتا ہو اللہ کی کتاب کی، حکمت اور دانائی کی باتیں کرتا ہو، وحی کی تعلیم دینے والا ہو اور وحی کے ذریعے لوگوں میں امن استحکام پیدا کرنے والا ہوں۔ میں تو وہ نبی محمد ابن عبداللہ ہوں اور اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے سوا میری کوئی حیثیت نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور ہم خوشخبری دینے والے ہیں عیسیٰ کو ایسے رسول کے ساتھ، یاتی من بعدی، جناب عیسیٰ نے کہا کہ وہ رسول آئے گا میرے آنے کے بعد، جب دنیا میں میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد ایک رسول آئے گا، اللہ نے مجھے خوشخبری سے نواز دیا ہے، اسمہ احمد، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام احمد بھی ہے، اور یہیں پہ اشارہ ہے کہ وہ احمد کون ہے؟ وہ احمد اصل میں محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی شان میں ہے، نہ کہ اس سے مراد وہ مرزا احمد مسرور قادیانی یا مرزا احمد ہے کہ جس کو لوگوں نے مرزا مرزا اور فلاں فلاں تماشے لگا رکھے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا، اس کے اوپر وحی آتی نہیں، وحی آتی تو اتنا برا انجام ہوتا نہیں، اللہ اپنے انبیاء کو چن لیتا ہے، اللہ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تمہیں پتہ ہے پہلے انبیاء کی دعوت کو نہ ماننے والے ہلاک کیوں ہوئے؟ ہلاک اس لیے ہوئے، تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تم وہ غلطی نہیں کرنا۔ اللہ انہوں نے کیا غلطی کی؟ فرمایا غلطی یہ کی فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا تھا، ما عرفوا، ان وحی کی کتابوں کو لے کر، ان احکام کو لے کر جسے وہ پہچانتے تھے کہ یہ حق ہے، پھر کیا کرتے تھے؟ کفروا بہ، اس اللہ کی تعلیم کا انکار کر دیا کرتے تھے، اس اللہ کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہم تو نہیں مانیں گے، بھائی یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا قرآن ہے، ہمارے سارے آباء و اجداد نعوذ باللہ کیا کافر تھے، کیا باطل تھے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، سارا دین تمہیں پتا ہے۔ آج بھی تو ایسے کہا جاتا ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، لیکن تماشا وہی کرتے ہیں جو پہلے ہوتا تھا۔ آج ہمارے لوگوں کی حالت بعینی ہی وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی، ذرا ذرا سی بات میں غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے کے سارے غلط تھے، بس تمہیں سارا دین کا پتہ ہے، یہ سارے کے سارے جو کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے۔ ارے بھائی وہ کچھ بھی کر رہے تھے، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہمیں کیا پتا؟ یہ تو اللہ کا کام ہے نا، اللہ حی القیوم ہے، باقی تو کوئی حی القیوم نہیں ہے۔ آباء و اجداد صحیح تھے یا غلط تھے؟ اب تو آباء و اجداد نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر لکیر پیٹی جائے، ہمیں آگے بڑھنے کا حکم ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کی سپرد کر دو کہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں کہ وہ صحیح تھے غلط تھے؟ ہم تو صرف ان اصول پر بات کرنے والے ہیں جو اللہ نے خود کہا ہے اور خود سمجھایا ہے اور خود اسلوب دیا ہے۔ فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام ان تمام لوگوں کے پاس آتے تھے اور اپنی کتابیں لاتے تھے، ما عرفو، جسے یہ پہچانتے تھے کہ یہ حق ہے، خود کہتے تھے صحیح بخاری حق ہے، خود کہتے ہیں صحیح مسلم حق ہے، خود کہتے ہیں سنن ترمذی حق ہے، خود کہتے ہیں سیاہ ستہ صحیح ہے، خود کہتے ہیں صحیح یہ ہے، ضعیف یہ ہے، مردود یہ ہے، ضعیف یہ ہے، صحیح یہ ہے، حسن یہ ہے، ساری کی ساری اقسام خود بناتے ہیں، لیکن جب دین کی
بات ہوتی ہے کفروا بھی، اس کا خود انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ آپ نے خود پہچانا نا صحیح کیا ہے، صحیح لغیری کیا، صحیح لذاتی کیا، حسن لغیری کیا، حسن لذاتی کیا، غریب کیا، مردود کیا، اور کون سی روایت مفرد ہے اور کون سی غریب ہے اور کون سی خبر احاد ہے، آپ نے خود ہی بتایا نا، پھر خود ہی اس کی تشفی کی نا، پھر خود تحقیق کی نا، پھر خود دلائل سے قبول کیا نا، پھر آخر یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کفروا بھی، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ بات مجھے پسند ہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے؟ تمہیں ماننا ہی ماننا ہے، کیونکہ وحی اتارنے والے تم نہیں، اللہ ہے۔ رسول کو اتارنے والا تم نہیں، اللہ ہے۔ احکام اتارنے والے تم نہیں، اللہ ہے۔ جو اللہ تمام احکام کو اتارنے والا ہے، جیسے وہ کہے گا ویسے ماننا پڑے گا، تمہاری اور ہماری کوئی حیثیت ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کہتا ہے پتہ ہے جنہوں نے ہماری احکام کو انکار کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایسے کافروں پر اپنی لعنت لگا دی۔ لعنت رحمت سے دور کر دیا، رحمت سے دور کر دیا۔ جو کچھ بھی کریں گے اللہ کی رحمت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک بات منتقل کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایھا الناس اعبدوا ربکم فصلوا خمسکم وصوموا شہرکم واطیعوا اذا امرکم تدخلون الجنۃ ربکم۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعوت دی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم تک پہنچائی اس کا خلاصہ 2 لائنوں میں ہے، سیدھا سیدھا۔ نمبر 1، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ نمبر 2، فصلوا خمسکم، اللہ نے جو 5 نمازیں تم پر مقرر کی ہیں اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ نمبر 3، وصوموا شہرکم، اللہ نے جو رمضان کا مہینہ تم پر فرض فرمایا ہے تم اس کے روزوں کا مکمل اہتمام کرنے کی جد و جہد کرو۔ نمبر 4، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہیں اللہ حکم دیتا ہے اپنے نبی کے زبان کے ذریعے تم اس پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو 5واں انعام تمہیں ملے گا۔ وہ 5واں انعام کیا ہے؟ اللہ کہے گا تدخلوا جنت ربکم، تم نے اگر یہ 4 کام کیے تو جاؤ سیدھا اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ، جنت کے سارے دروازے اللہ تمہارے لیے کشادہ فرما دے۔ لیکن یہ بنیاد ہے، اگر آپ بنیاد کو نہیں قبول کریں گے تو آگے کے معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اور زمین پہ مارا اور فرمایا کہ آج میں اپنی جوتی تلے، اپنے پاؤں تلے ان تمام امور جاہلیت کو روند رہا ہوں جن کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ میں تمام امور جاہلیت کو اپنے قدم سے روندتا ہوں اور اللہ کے نظام کا اعلان کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر الجاہلیہ سے منع کر دیا، لیکن ہم آج اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جنتی سمجھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مگر امر الجاہلیہ میں ہم لوگ سب سے آگے بڑھتے ہیں، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے روند دیا تھا اور فرمایا کہ اس کی آج کے بعد کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند امام احمد کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، یہ جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے۔ اب عرب کے ہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کو کچھ معجزات دیے گئے، اس میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک بڑا معجزہ یہ دیا ہے کہ مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے، میں بہت بڑی بات کو چھوٹے سے نقطے میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معجزہ ہے، ایک بات کہی ساری کی ساری باتیں اس میں سمو دی۔ فرمایا کہ ایھا الناس
الا ان ربکم واحد، خبردار لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا رب۔ کیا مطلب ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک کی۔ کھانا کون کھلاتا ہے؟ ایک۔ پلاتا کون ہے؟ ایک۔ دیتا کون ہے؟ ایک۔ لیتا کون ہے؟ ایک۔ ساری کی ساری نعمتوں کی بھرمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ ایک ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ وہی اللہ جو ایک ہے۔ سارے نظام کو کون چلاتا ہے؟ وہی اللہ جو ایک ہے۔ کبھی آزمائش دے کے سرخرو کون کرتا ہے؟ وہی اللہ جو ایک ہے۔ تو گویا کہ ایک اللہ ہے، کھلاتا بھی وہی، پلاتا بھی وہی، سلاتا بھی وہی، جگاتا بھی وہی، معاملات زندگی کو، تمام معاملات اخروی کو دیکھنے والا بھی وہی ایک اللہ ہے جو سارے کے سارے معاملات کو کرنے والا ہے۔ تو لوگو تم اس ایک اللہ کو چھوڑ کے کہاں چلے ہو؟ اس ایک اللہ کی بات کو چھوڑ کر تم کہاں چلے ہو؟ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ فرمایا یوحنا الا ان ربکم واحد، تم سب کا معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہیں پڑھنے کی سکت اللہ نے دی، یاد کرنے کی سکت اللہ نے دی، کاروبار اللہ نے دیا، گاہک اللہ نے دیا، پیسے اللہ نے دیے، نصرت اللہ نے دی، زبان کی قوت اللہ نے دی، تمہیں استحکام مزاجی اللہ نے دی، تمہیں استقامت اللہ نے دی، تمہیں نصرتوں سے اللہ نے نوازا، تمہیں عمدہ مکان اللہ نے دیا، تمہاری عزت میں چار چاند اللہ نے لگائے، تم اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں چلے ہو؟ وہی ایک اللہ ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک۔ آج ہمارا اعلان جنگ ہے اللہ سے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیاری نہیں۔ میں کہتا ہوں میری مانو، آپ کہتے ہیں میری مانو، فلاں کہتا ہے میری مانو، دماغہ کہتا ہے میری مانو۔ اگر ان سب کی بات مانیں گے تو اللہ کی کب مانیں گے؟ کبھی آپ نے یہ بات سوچی؟ اللہ یہی بات تمہارے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ میری تمہاری، ان کی ان کی، بزرگوں کی، اولیاء کی اپنی اپنی باتیں ہوں گی، یقیناً بہت عمدہ اور بہترین ہوں گی، لیکن تمہارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تمہارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، وہی اللہ کافی ہے۔ تمہیں اور جانے کی کہاں ضرورت ہے؟ تم اللہ کی طرف چلے جاؤ۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمٍ۔ یاد رکھو، جیسے کوئی اپنے باپ میں دوسرے باپ کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا باپ ایک ہے، دو باپ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ تمہارے دو باپ ہیں، کتنی سخت گالی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مجھے غیر مناسب الفاظ کہنے کی حاجت نہیں، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب ایک طرف ایک آدمی کو یہ بات برداشت نہیں کہ میرے باپ دو ہیں، تو پھر اللہ کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک کو اس کے ساتھ دوسرے مالک کو شریک کر دیا جائے؟ اللہ کو بھی یہ بات برداشت ہے۔ فرمایا جیسے تمہارا باپ ایک ہے، ایسے ساری کائنات کا مالک بھی ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ کو اپنے نبی کے ذریعے یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سائیکالوجیکل آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، انسان جس قدر بھی بےہودہ کیوں نہ ہو، پیدائشی بےہودہ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ جتنا بھی مادر پدر آزاد ہو، اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کی مداخلت اس کو برداشت نہیں ہے۔ یہ فطرت انسانی میں اللہ نے بات ڈال دی ہے کہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اپنے باپ کو اکیلا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ لا فضل لعربی علی عجمی۔ لوگ سمجھتے ہیں عربی اونچے ہیں، عجمی نیچے ہیں۔ عربوں کو عربی اسی لیے کہتے تھے کہ وہ فصیح اللسان ہے، عجمیوں کو عجمی اسی لیے کہتے تھے، اور جمع کا مطلب گونگا، بہیمہ، چوپایا، بے زبان، جن کی کوئی اوقات نہیں۔ فرمایا کوئی عربی، کوئی عجمی نہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہ اسلام میں نہیں چلے گا۔ آپ نے تو محمد الرسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، مگر آپ نے اسٹیٹس کو بنایا، اپنے ہاں مسلک کی قید بنائی، اپنے ہاں اسٹیٹس کی قید بنائی، اپنے ہاں لیول آف تھاٹس بنائے، اپنے ہاں لیولز آپ نے مینٹینڈ کیے کہ ہم یہ ہیں۔
وہ یہ ہے، ہم اونچے رہیں گے وہ نیچے رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور الجاہلیہ کو اپنے قدم مبارک سے روند دیا اور فرمایا کوئی عربی اجمی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو بتا دیا عربی اجمی کا فرق کیا ہے۔ وہ آپ کو بے زبان چوپایا بہیمہ سمجھتے تھے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، یہودیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی غیر یہودی ہے اس کی صفت کیا ہے، وہ کیڑا اور مکوڑا ہے، جتنا مارو گے اتنا سکون دیں گے۔ یہودیوں کی کتابوں کے اندر تلمود میں یہ بات لکھا ہے کہ ان کی مثال دنیا میں بدترین جانور خنزیر سے بھی بدترین ہے جو غیر یہودی ہیں، ان کو جتنا مارو گے دنیا میں اتنا امن رہے گا۔ وہ آپ کے جان مال عزت آبرو کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی مذہبی نوعیت میں لکھا گیا ہے جو سب خود ساختہ اور اپنی طرف سے درج کیا گیا ہے۔ فرمایا عربی اجمی کو کوئی ایک دوسرے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى الْعَرَبِ، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وَلَا حَمْرَ عَلَى أَسْوَدٍ، کالے رنگ کو لال والے پر اور لال والے کو کالے والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ کالا آدمی ہے، میں گورا آدمی ہوں، میں کالا آدمی ہوں، یہ گورا آدمی ہے اس لیے میرا اس سے معاملہ نہیں بنتا۔ فرمایا اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا الا بالتقوی، اسلام کسی بات کو مانتا ہے تو صرف تقوی کو مانتا ہے، صرف پرہیزگاری کو مانتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس کے سوا کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ مال یہ تو اللہ کا عطا شدہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، کسی کو 1 دیا، کسی کو 100 دیا، کسی کو 1000 دیا، کسی کو لاکھ دیا، کسی کو کروڑ دیا، کسی کو ارب دیے، کسی کو کھرب دیے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم کہاں چلے گئے پیسوں کے اسٹیٹس کے اندر؟ اگر اس مال کی اتنی فکر ہوتی اور اس مال کی اتنی حیثیت ہوتی تو اللہ کہتا ہے یہ مال تم نے کمایا ہے، تم اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤ۔ دنیا میں مال کماتے ہیں، دنیا میں لڑتے ہیں اور سارا دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اربوں پتی کھربوں پتی اسی گڑھے میں لیٹے ہیں جن کے برابر میں ایک فقیر اور مسکین لیٹا ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں۔ یہ سارا اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فخر کیا جائے، یہ اس لیے ہے کہ جس کو جتنا ملے وہ اتنا اللہ کے آگے عبادت گزار بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس بات پر ابھارتی ہے۔ پھر صحیح بخاری و مسند امام احمد کی ایک اور روایت ہے، فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، وحی آ رہی ہے، احرام بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں موجود ہے، نمرہ میں جہاں آج کل امیر الحجاج امام حج جن کو آپ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اس جگہ کے قریب اونٹنی کھڑی ہے اور وہی اتر رہی ہے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، اللہ نے تمہارے خون ایک دوسرے پہ حرام قرار دیے ہیں، تم خون نہیں بہاؤ گے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مال چھیننے والے بن جاؤ، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ارے سارا کا سارا اللہ کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے اس مال کی جنگ کو تم پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، اللہ نے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا تم پہ حرام قرار دیا ہے۔ کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح اللہ نے آج کا دن، آج کا مہینہ، یہ مبارک موقع اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے مال چھیننا، اللہ نے خون بہانا، اللہ نے عزتیں اچھالنا حرام قرار دیا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم اشرع رحمت للعالمین بنا رہے ہیں مگر ہم شریعت پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت۔
کہ ایک طرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خوب تردید کر رہے ہیں، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ یقیناً ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جانیے، رسول اللہ کی سیرت کو پہچانیے، رسول اللہ کے احکام کو جانیے اور رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں اور رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ربیع الاول میں ہوئی اور رسول اللہ کی جامد بھی دنیا سے ربیع الاول میں ہوئی۔ ہم سب کو کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے وارث بننے والے بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے امتی بنے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں مکمل طور پہ داخل کر لیں، تاکہ ہم پکے سچے امتی بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حمایت حاصل کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے حق میں رسول اللہ کی سفارش مل جائے اور انشاءاللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر مل جائے۔ لہٰذا اس کے لیے اپنی اصلاح فرمانے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے عقیدے اور عمل کی اصلاح نصیب فرما اور ہم سب کو شریعت مستحکمہ پر مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ سے ہم سب کو ہمکنار ہونے کی توفیق نصیب فرما اور رسول اللہ کے دست مبارک سے جام کوثر پینے والوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلانے کے لیے حوض کوثر پہ موجود ہوں گے۔ سنن اربعہ کی روایت ہے، صحیحین کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آ جاؤ، یہ سارے میرے امتی ہیں، فرشتے آڑے آ جائیں گے فرشتے آڑے آ جائیں گے، کہیں گے نہیں یہ تمہارے امتی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ میں تو پہچان رہا ہوں گا، غرم محجلین من آثار الوضو، ان کے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے آثار چمک رہے ہوں گے، میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے آڑے آ کر کہیں گے نہیں یہ تمہارے امتی نہیں ہیں، آپ ان کو جام کوثر نہیں پلا سکتے۔ فرمایا میں کہوں گا میرے امتی ہیں، کہے گا نہیں یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ کیوں میرے امتی کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر ساری نشانیاں وہ ہیں کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں قریب نہیں آنے دیا جا رہا، ان کو کیوں مجھے جام کوثر پلانے نہیں دیا جا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ فَإِنَّهُ أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ فرمایا کہ پھر میں ایک ہی بات کہوں گا، وقت قلیل ہے، میں اشارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ان کو وہاں سے دھتکار دوں گا۔ اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے، اللہ اس معاملے سے محفوظ فرمائے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے، نت نئی باتوں سے میرے بھائی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی مسلک کی باتیں نہیں ہوتی، یہ بدعات خرافات کی باتیں مسلکوں میں نہیں ہوتی، یہ دین کی بات ہے، سچ کی بات ہے، حق کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر مجھ میں کوئی برائی ہے مجھے چھوڑنی پڑے گی، آپ میں کوئی برائی ہے آپ کو
چھوڑنی پڑے گی، پھر جنت کے راستے ملتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی اصلاح کی اور اپنی صحیح العمل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے۔